قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. سورۃ طٰہٰ کی آخری آیات مبارکہ ہیں. اس سے پہلے الحمدللہ جیسے آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور قصہ آدم علیہ السلام کے ذکر میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ زمین میں اتریں. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہوگے، یعنی ابلیس آدم اور ذریت آدم کا دشمن ہوگا اور آدم اور ذریت آدم میں مسلمہ جو ہے وہ شیطان کی دشمن ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری فرما دیا، ایک یعنی سب سے بڑا واضح مفصل حکم جاری فرما دیا کہ اب تم جب دنیا میں بس جاؤ گے تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہ ہدایت اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے آئے، اللہ کے کتابوں کے ذریعے آئے، یا پیغمبروں کے بعد ان کے ماننے والے اتباع کرنے والے علماء کے ذریعے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ پھر اس کی پیروی کریں گے وہ نہ تو گمراہ ہوں گے اور نہ دنیا میں وہ کسی تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے. لا یذل ولا یشقی، نہ بہکیں گے نہ بدبختی ہوگی. لیکن جو لوگ میری ہدایت پہنچنے کے بعد، میرے رسول پیغمبروں کے آنے کے بعد پھر بھی اعراض کریں گے، تکذیب کریں گے، استہزاء کریں گے، ہم ان کی زندگانی بھی تنگ کر دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت یعنی دنیاوی زندگی بھی بڑی تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں. دنیا کی زندگانی میں تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ عذاب قبر سے واسطہ ہوگا کہ جب وہ مریں گے تو فوراً عذاب قبر شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے، دنیا کی انتہا ہے. آخرت تو بعد میں ہوگی جب قبروں سے اٹھے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ میرا مولا آپ نے ہمیں اندھا کیوں کیا، ہماری تو آنکھیں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، جواب دیا جائے گا کہ جب تمہارے پاس میری آیتیں آئیں، میری نشانیاں آئیں، میرے پیغمبر آئے، معجزات لائے، میرے احکام لائے، تم بھی تو اندھے بن گئے، تم نے بھی تو انہیں چھوڑ دیا. آج ہم نے بھی وہی معاملہ کیا، ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحدید بیان فرمائی، وعید بیان فرمائی بے احوال الامم السالفہ کے جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں، ذرا چلو تو ہمارے پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہو، ہمارے نبی اور رسول کی بات نہیں مانتے ہو. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا تمہیں ان چیزوں سے بھی ہدایت نہیں ملتی کہ کیسے کیسے ہم نے ان قوموں کو برباد کر ڈالا ہے؟ اب وہ تم انہی کی رہائش، انہی کی مقامات سے چلتے ہو، گزرتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. کیونکہ تقریباً یہ ساری قومیں جو تھیں عرب کے قریب تھیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، آج تک بھی مدائن یہ سارے علاقے موجود ہیں. اسی طرح قوم لوط ہے تو اردن کا علاقہ بالکل عرب کے قریب ہے. اسی طرح قوم فرعون ہے تو مصر کا علاقہ جو ہے وہ عرب کے قریب ہے. تو آپ تو ان میں چلتے پھرتے ہو، پھر بھی تمہیں عبرت نہیں پکڑتے کہ یہ قومیں کیوں تباہ، ان قوموں پہ کیوں عذاب آئے، ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہلاک کر دیا کہ ایسی طاقتور قومیں، ایسی دولت مند قومیں، ایسی شان و شوکت والی قومیں جن کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، شوکت بھی تھی، ہیبت بھی تھی، لیکن اللہ نے ایسا مٹا دیا کہ آج ان کا نام تک باقی ہے. لیکن فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ میرے محبوب ان جگہوں میں، ان واقعات میں علامات ہیں، نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، لیکن ان کے لیے جن کے پاس عقل ہے، جو عقل سے محروم ہو اس کے لیے. جو جانوروں کی طرح دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا ہو، یعنی آدمی کھانا کھائے زندہ رہنے کے لیے، یہ تو نہیں کہ زندہ رہے صرف کھانا کھانے کے لیے. یہ تو پھر جانوروں کی زندگانی ہے نا، کھایا پیا مر گئے. کھاتے آپ سے زیادہ ہیں، پانی بھی آپ سے زیادہ پیتے ہیں، اولادیں بھی آپ سے زیادہ جانوروں کی ہوتی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہدایت اور عبرت دل کو ملتی ہے جن کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے، ان کو گناہوں سے روکنے والی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب قوم عاد کو تباہ کیا گیا، قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا، قوم فرعون کو ہلاک کیا گیا، قوم لوط کو ہلاک کیا گیا، قوم نوح علیہ السلام کو غرق کیا گیا، عاد اولا اور عاد ثانیہ دونوں کو مٹا ڈالا گیا، تو پھر حضور کی مخالفت کرنے والوں پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اگر نوح علیہ السلام کی مخالفت میں اللہ کا قہر آ گیا ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں فرعون بما اپنی لاؤ لشکر کے غرق ہو گیا، اگر لوط علیہ السلام کی مخالفت میں اس کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارشیں برسا ڈالی، اگر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ ان کو آسمانوں پر لے کے پٹک کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اللہ نے قوم ثمود کو ایک جبریل کی چیخ سے ختم کر ڈالا، تو آخر ان لوگوں پہ عذاب کیوں نہیں آیا جو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، حضور کی نبوت کے منکر ہیں، اللہ کے قرآن کے منکر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ پاک نے جواب دیا کہ میرے محبوب اس بات سے توجہ کریں، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر اللہ اپنی تقدیر میں ایک فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو ہم ان کو بھی پکڑ لیں، لیکن ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہو چکا ہے کہ کس قوم پہ کب عذاب آئے. ہر قوم کے بھی ایک وقت مقرر. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم تمام قوموں کو دنیا میں عذاب دیں، اصل عذاب تو ہمارا آخرت میں ہے.
وہ تو ہم نمونہ عبرت بنانے کے لیے کبھی دنیا میں بھی ایک عذاب کی جھلک دکھا دیتے ہیں، کبھی اپنے بندوں کو نعمتوں کی بھی جھلک دکھا دیتے ہیں، کبھی مرنے کے بعد عذاب قبر کا بھی کوئی نمونہ دکھلا دیتے ہیں، اور کبھی اپنے اولیاء اللہ کے مرنے کے بعد جنت کے ٹکڑا بنا کے قبر کا نعیم کا نمونہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ تو صرف ظاہر بات ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ورنہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پہلی امتوں کی طرح بعض عذاب تو نہیں آئیں گے حضور کی دعا کی وجہ سے، یعنی جیسے پہلی امتیں مخفف ہو گئی، زمین میں دھس گئی، حضور کی امت پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت دھس جائے۔ ہاں کہیں کہیں کوئی واقعہ ہو جائے تو الگ بات۔ اسی طرح جیسے بنو اسرائیل پہ عذاب آیا مسخ کا کہ ان میں بعض کو اللہ نے خنزیر اور بعض کو اللہ نے بندر بنا ڈالا، حضور کی امت پہ ایسا مسخ کا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت مسخ ہو جائے، ایسا نہیں ہو۔ ہاں کبھی کبھی اللہ انفرادی طور پہ کسی پہ ایسا عذاب بھیجتے تو ہما ذالک علی اللہ بعزیز، تو ایک وجہ تو اس عذاب نہ آنے کی یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ذکر بھی فرمائی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ میرا محبوب ہم مکے والوں پر عذاب بھیجے لیکن آپ بھی تو مکے میں رہتے ہیں نا، جب آپ جائیں گے تو پھر ہم ان کو تھوڑا سا چکھائیں گے عذاب۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تک امتیں چاہے وہ گناہگار ہوں یا صالح ہوں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے بچنے کے لیے خیر خیرات میں لگے رہیں، تو پھر بھی کچھ دن کے لیے عذاب ٹل جاتے، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بجھانے والا ہے۔ صدقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو جب بجھا دیتا ہے تو وہ چیز سے ٹل جاتی۔ اسی لیے بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک پولیس کے انسپکٹر آئے بیعت ہونے کے لیے کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں پولیس والوں کو مرید نہیں بناتا، تم کوئی اور چیز دیکھ لو جو تمہارے بیعت کر لیں، میری ایک طبیعت ہے کہ میں اس محکمے کے لوگوں کی بیعت نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ رونے لگ گیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ یقین فرمائیں کہ میں پولیس کے محکمے میں تو ضرور ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں ناحق نہیں کیا، اور میں نے زندگی میں کبھی رشوت کا کھانا تک نہیں کھایا، بلکہ کبھی اپنے گھوڑے کو گھاس بھی نہیں ڈالتا چوری کا یا حرام کا یا رشوت کا یا زبردستی مانگا ہوا۔ اس زمانے میں پولیس والوں کے پاس گھوڑے چھوڑے ہوتے تھے، یہ سارے گاڑیاں تو نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب تو تمہاری بیعت میں بالکل ہی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا حضرت آخر میرا کیا جرم ہے؟ بھی میں نہ رشوت کھاتا ہوں نہ میں ناجائز کرتا ہوں، پھر مزید میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ بھائی میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، آج ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا، تمہاری وجہ سے ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا دماغ میں، وہ اللہ نے حل کر دیا۔ میں نے کہا حضرت کون سا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ ہم جب ظالموں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں تو ہماری بد دعائیں لگتی نہیں، روتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان محکموں کو تمہارے جیسے جو چند اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں، کہ ہر محکمے میں کچھ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں۔
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں روتے ہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے باقی محکمہ بھی بچ جاتا ہے۔ تو تم تو سب ظالموں کو بچانے کا ذریعہ ہو، تمہاری بھی بیعت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے قرآن مقدس کی ایک اور آیت مبارک میں بھی بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ جب حضور حدیبیہ سے واپس کیے گئے، کفار مکہ نے عمرے سے منع کر دیا، تو اس کے بعد باہر یہ بھی بتلا دیا گیا کہ میرے محبوب، ہم اس وقت بھی حکم دے سکتے تھے کہ جہاد کرو، ہم اس وقت بھی اجازت دے سکتے تھے کہ مکے میں جا کے مقابلہ کرو، اور ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے تھے۔ اگر ہم بعد میں مکہ فتح کرا سکتے ہیں تو پہلے بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت کچھ مسلمان تھے جو کمزور تھے، جو مستضعفین تھے، جو چھپے ہوئے تھے بیچارے، اندر سے مسلمان تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو اگر تم لوگوں کی لڑائی ہو جاتی تو وہ غریب بھی تو پھنس جاتے ہیں نا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ تو اللہ کی ہر بات میں حکمتیں ہوتی، کبھی کسی قوم پہ عذاب آتے ہیں تو وہ بھی حکمتیں ہوتی، کبھی کسی قوم سے عذاب ٹل جاتے ہیں تو وہ بھی حکمتیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی تقدیر پہ ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی دی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آیا، پریشانی آئی، مصیبت آئی، تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر حال میں بندے کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے۔ اسی لیے دعا ہے، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنۃ، کہ یا اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما، تو امید بلقائک، جس کو تیرے ملنے پر پورا ایمان ہو، یقین ہو کہ اللہ کو ملنا ہے، وترضیٰ بقضائک، اور میرا اللہ جو تیرے فیصلوں پہ راضی ہو کہ جو تیرا فیصلہ ہے۔ الحمدللہ مسلمان مر رہے ہیں، پس رہے ہیں، ظلم و جور کی چکیاں چل رہی ہیں، طاغوت دندنا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے، ہم تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہیں۔ وَتَقْنَا بِعَطَائِكَ، اور مولا جو تو عطا فرمائے اس سے قناعت کرے، کہ تو نے زیادہ دیا الحمدللہ، تھوڑا دیا تو الحمدللہ، تو نے کبھی چاہا تو 10 کھانے کھلا دیے اور کبھی بھوکا سلا دیا الحمدللہ، تو نے کبھی چاہا تو جناب ہر طرف سے رزق کے دروازے کھل گئے اور کبھی چاہا تو بند ہو گئے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کا رزق کھول دے یا جس کا رزق بند کرے۔ تو اس لیے مومن کو ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں ایک شبہ یہ بھی جاتا ہے کہ میرا مولا یہ تیرے نہ ماننے والے لوگ ہیں، کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندوز ہیں، سکھ ہیں، قادیانی ہیں، آغاخانی ہیں، ان کے بعد تو پیسہ ہی پیسہ، دولت ہی دولت، مال ہی مال، بلکہ جو ان کے ساتھ مل جاتا ہے وہ بھی 2 دن میں مالدار بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کمیونٹی جو ہے بڑی محدود ہوتی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی ہماری جماعت میں شامل ہوگا، خاص فنڈ ہے اس میں، تو تجارت کراؤ، بزنس کراؤ، سپورٹ کرو، 6 مہینے میں جناب اسے کروڑ پتی بنا دیں گے، اور میرا مولا اس کے مقابلے پر تیرے نام لیوا لوگ ہیں، تیرے لیے حج پڑھنے والے لوگ ہیں، تیرے نام سے آ کے عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، تیرے کعبے کے طواف کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، کبھی بیچارے کھجوروں پہ گزارے کر رہے ہیں، کبھی بیچارے پانی پی کے روزے رکھ رہے ہیں،
کبھی غربت کا یہ عالم ہے کہ باہر سے بیچارے چپلیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو میرا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَا تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. میرے محبوب آپ ان دنیا داروں کی طرف نظر نہ ڈالا کرے جن کو ہم نے ہر قسم کی دنیا سے نوازا ہے. یہ تو دنیا کی زندگانی ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے یہ بھی امتحان ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کروں. پوری توجہ سے بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عامل صدقات بھیجا کہ بھائی زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ. وہ جب زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو ایک آدمی ایسا بھی تھا کہ اس کے پاس بہت سارا مال تھا. بکریاں، دمبے، اونٹنیاں. اس کے پاس جب عامل صدقات گیا تو اس نے بڑا تحویل چڑھائی کہ یار یہ ہر سال زکوٰۃ آ جاتی ہے. پتہ نہیں اللہ نے ہمیں بھی کیا ٹیکس لگا رکھی ہے. وہ میرے ایک دوست ہیں ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کوئی ایک پلاٹ خریدا تھا، کمرشل قسم کا پلاٹ تھا اور وہ وہاں کو تجارت کے لیے کوئی پلاٹا بنانا چاہتے تھے. اللہ عالم 2 کروڑ کا 3 کروڑ کا خریدا تھا. انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جناب اس پلاٹ کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی. میں نے کہا جی آپ نے اگر رہنے کے لیے بنائے تھے. انہوں نے کہا جی رہنے کے لیے اتنا بڑا پلاٹ کون دیتا ہے؟ صاف بات ہے کہ ہم نے تجارت کے لیے دیا. یا تو وقت آنے پر ہم اس کو ٹکڑے کر کے بیچیں گے، یا وقت آنے پر اگر ہمیں اللہ نے ہمت دی ہم خود اس سے پلازہ کھڑا کریں گے. پھر تو زکوٰۃ ضروری ہے. نے کہا جی وہ زکوٰۃ کیسے دینے ہوگی؟ میں نے کہا جو مارکیٹ ریٹ ہے، جو آج کا ریٹ ہے، اس ریٹ کے مطابق 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے. انہوں نے زکوٰۃ دے دی. اگلے سال پھر مسئلہ پوچھا ہے زکوٰۃ تو دینی ہے. تو خیر بہرحال وہ اچھے آدمی ہے. زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے پتا ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا تعلق ہے میرا ان سے. ڈائمنڈ لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں. اچھا وہ کئی سال کوشش کرتے رہے کہ بھی یہ علاقہ، یہ پلاٹ جو ہے ہمارا کسی طرح کمرشل ہو جائے. یعنی وہ رہائشی تو تھا لیکن کمرشل نہیں تھا. اور کمرشل کرنے کے لیے 5 کروڑ رشوت مانگتے تھے اگلے. انہوں نے کہا یہ رشوت تو نہیں دیتے. اسی میں بھی 6-7 سال گزر گئے. تو ایک دن اس نے مجھ سے مذاق میں کہا، اس نے کہا جی جتنے کا ہم نے پلاٹ خریدا تھا اس سے زیادہ تو ہم نے زکوٰۃ دے دی. بھئی اب ہر سال جو ماشاء اللہ 2 کروڑ کا 2.5 کا ہو گیا، 2.5 والا 3 کا ہو گیا، 3 کا 4 کا ہو گیا، اب 4 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنی ہو. انہوں نے کہا جی اللہ کی رحمت سے پتہ نہیں اب ایسے پلاٹ ختم ہو جائے گا. کمرشل وہ نہیں کرتے، رشوت ہم نہیں دیتے. زکوٰۃ بھی ہم دے رہے ہیں اور ایسا کریں. اب مسئلہ ہو گیا پر لیکن چلو ٹھیک ہے، آپ جب فرماتے ہیں مسئلہ یہی ہے، مسئلہ تو یہی ہے زکوٰۃ تو دیں گے. تو اس سال انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی آپ کی دعا لگ گئی ہے، زکوٰۃ کی برکت ہو گئی کہ وہ رشوت سے ہم بچ گئے اور ہمارا کام اللہ نے مفت میں کرا. اگر رشوت بھرتے تو 5 کروڑ دینی پڑتی، زکوٰۃ تو ٹوٹل 50 لاکھ بھی نہیں بنی ہوگی. تو اللہ نے ہمارا بھلا تو کر دیا، ہمارا کام تو ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی دولت والا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اندر اس کا کیا حال ہے. ہمارے سامنے اس کی ظاہری چمک دمک چمچماتی ہوئی کاریں ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اندر تو وہ رو رہا ہوتا. تو وہ صحابی جب گئے تو اس نے ناک منہ چڑھایا
بڑی مشکل سے اس نے کو مریل قسم کے جانور کہا کہ یہ لے جاؤ زکات میں، اور ایک دوسرے صحابی کے پاس گئے تو وہ متوسط حالت کا، غریب حالت کا تھا، تھوڑا بہت مال تھا، اس نے کہا بھی دیکھو بات سنو، میں نے تو زکات کے لیے چن چن کے یہ مال کھڑا کیا ہے، انہوں نے کہا بھی نہیں، یہ بھی ہمیں حکم نہیں کہ بھی چنا ہوا مال زکات میں لیا جائے، زکات لینے میں حکم ہوتا ہے کہ نہ مال بالکل خراب ہو نہ اعلیٰ ہو، درمیانہ مال لیا، تو تم نے تو نے کہا نہیں، میں اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے آگے حضور پاک کو یہ بات سنائی کہ یا رسول اللہ دیکھو وہ مال والا ہے، اس کا یہ حال ہے، وہ دیتے ہوئے مر رہا تھا، اور یہ درمیانہ آدمی ہے، اسے چن چن کے مال دیا۔ تو حضور نے دعا فرمائی، اور جس نے نہیں دیا تھا نا اور مر مر کے دیا، فرمایا اللہ اس کا مال اور زیادہ کر، اللہم اکثر مالہ، اور جس نے اچھے سے اچھا دیا نا فرمایا اس کا مال کم کر دو۔ اب عامل صدقہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ ابھی جس بیچارے نے اچھے سے اچھا مال دیا اس کی برکت کے بجائے کہا اس کا مال اور گھٹا دو، اور جس نے نہیں دیا اس کے لیے برکت کی دعائیں ہو رہی ہیں کہ اس کا مال بڑھا دو۔ لیکن مجھے بات سمجھنا، کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ اس کے مال میں اتنی برکت ہو گئی کہ اب وہ مدینہ شریف کے قریب رہنا مشکل ہو گیا، اور دور ہو گیا، پھر مال اور زیادہ ہو گیا، اور دور ہو گیا، پھر مال اور زیادہ ہو گیا، اور دور، حتیٰ کہ مدینہ منورہ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ مال بڑھتا گیا، شہر کے قریب کیسے رہے، دور چلا گیا، پھر دور چلا گیا، پھر دور چلا گیا، حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے سے اللہ نے محروم کر دیا۔ اور جس کے مال میں اور تھوڑا ہو گیا اس نے سارے کام چھوڑ گیا، حرم میں بیٹھ گیا مدینہ، اور نے کہا کام شام تو ہے نہیں، اللہ کی عبادت تو کرے۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس کا مال بڑھا کے اللہ نے اپنے دروازے سے محروم کر دیا، کہ اس کو دنیا میں کھیل میں لگا دیتا ہے، وہ 99 کے چکر میں پڑ جاتا ہے، لاکھ ہو گیا تو کروڑ ہو جائے، اور کروڑ ہو گیا تو ارب ہو جائے، ارب ہو گیا تو خرب ہو جائے، نہ اس کو حج ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ موت ہے، نہ آیات۔ اور جس بندے پہ فقر ہے، فاقہ ہے، سوکھی روٹی کھا کے زمزم کا پانی پی کے سونا ہے، اس نے تو تہجد پڑھنی ہے، اس کو تو نیند آئے گی نہیں، بیچارہ بھوکھے آدمی کو کیا نیند آئے گی؟ جس نے پتھر پہ سونا ہے اس نے تو تہجد پڑھنی ہی پڑھنی، اور جس نے سینٹرل ایئر کنڈیشنوں میں سونا ہے اور ریشمی بستروں پہ سونا ہے، صاف بات ہے کہ پھر شیطان کان میں پیشاب بھی کر دیتا ہے، سلا بھی دیتا ہے، اور پھر سبق بھی دے جائے گا، سو جا میرا بیٹا، سو جا، فکر نہ کر، جہنم جگائے گی، سو جا بڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان دنیا داروں کی طرف نظر ہی نہ کریں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم نے ان کو دنیا میں امتحان میں ڈالا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کی طرف سے جو حلال ملے نا وہ بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، یہ تو مٹنے والا ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما اکلت فافنیت، ما لبست فابلیت، فرمایا کہ جو تم کھا لیتے ہو تو ختم ہی ہو گیا نا، کھانے کے بعد کیا بن جائے؟ تم اعلیٰ سے اعلیٰ بریانی لے آؤ، زردہ لے آؤ، قورمے لے آؤ، شب دیگے پکا لو، لیکن کھانے کے بعد بنے گا کیا؟ یا پیشاب ہو جائے گا، یا خضرہ بن جائے گا، یا خون بن جائے گا۔ تو جو کھایا وہ تو کیا گا۔ وما لبست فابلیت، جو تم نے پہن لیا وہ سیدھا ہو گیا، ایک دن پھٹ جائے گا، ایک دن میلا ہو جائے گا، کپڑے کی چمک ختم ہو جائے گی، پہننے کے قابل نہیں رہے گا۔ ما تصدقت فامضیت، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں بھیجا وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، وہی محفوظ ہو گیا۔
تو اس لیے علماء اور اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں 4 جوڑے دیے ہیں تو 2 غریبوں کو بھی دے دو۔ اللہ نے اگر تمہیں سالن پکانے کی توفیق دی ہے، سالن تھوڑا ہے تو پانی تو بڑھا سکتے ہو نا، شوربہ تو بڑھ سکتا ہے، ہمسائے کو بھی پہنچا دو۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر میں کھانے کی خوشبوئیں اٹھے اور ہمسائے کے بچے تمہیں بددعائیں دیں، تیرے بچے چمکتی ہوئی کاروں پہ جائیں اور غریبوں کے بچے دھول لڑاتی ہوئی مٹی کھا کے پھانکتے ہوئے بددعائیں دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ اور پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا اللہ پاک نے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ میرا محبوب یہ دنیا کی قسطوں کو چھوڑے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو اللہ و لعب ہے، دنیا فانیہ ہے، زائلہ ہے، مدبرہ ہے، اور آخرت باقیہ ہے، دائمہ ہے، اس کی فکر کرو۔ جیسے کسی اللہ والے سے کسی بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت مجھے کچھ وصیت کریں، اللہ والوں کے تو پھر اشارے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بھائی جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو۔ بس یہی میری ایک نصیحت کہ دنیا میں تم نے کتنا رہنا ہے، 100 سال، 70 سال، 60 سال، اتنی محنت کرو، اور آخرت میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو۔ جیسے حجاج بن یوسف نے تھا تو وہ مجموعہ ازداد میں ظالم بھی تھا، خطیب بھی تھا، ادیب بھی تھا، عجیب شخصیت۔ اس کو پتہ لگا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہ بس خیال آ گیا چلو ہم جاتے ہیں۔ اس کے پاس چلا گیا، ملا اور متاثر ہوا ان کی باتوں سے، اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے کہا تم زیادہ سویا کرو۔ بڑا عجیب ذہین آدمی، تو بہرحال اس سے بات بڑا غور کیا، فکر کیا، سمجھ نہ آئی۔ کہنے لگا حضرت یہ میں نے کہا تھا نصیحت کرو، کچھ کام یا کوئی بات فرمائیں، آپ نے کہا سنو کہ جتنی دیر تم سوتے رہو گے مخلوق تیرے ظلم سے اسی لیے میں نے نصیحت کی تھی، تمہارا سو جانا ہی دیتے رہنا، تمہارے جاگنے سے تمہارا سونا بہتر، کہ جتنے دیر تم سو جاؤ گے اتنی دیر اللہ کی مخلوق تیرے ظلم سے محفوظ ہے۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ کی حکمت۔ اب اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور یاد رکھو کہ کبھی کبھی جو اہم حکم ہونا وہ نبی پاک کو ہوتا ہے براہ راست، لیکن اس کا اثر ساری امت کے لیے ہوتا ہے، کہ جب یہ حکم ہم اپنے محبوب کو دے رہے ہیں تو تمہارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ بھی اور اپنے اہل کو بھی حکم دے نماز، اپنے اہل کو بھی حکم دے نماز پڑھیں۔ علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جب تمام گھر والے دیندار ہوں تو آدمی کو دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا الحمدللہ اگر بیوی بھی نمازی ہو، بیٹا بھی نمازی ہو، بیٹیاں بھی نمازی ہوں تو اللہ کا شکر ہے نا، کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا نا، ہماری نماز تو نہیں جائے گی۔ اچھا ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے بھی شرم آ جاتی ہے کہ جب میری بیوی الحمدللہ تہجد میں کھڑی ہے، میری بیٹیاں تہجد پڑھ رہی ہیں، صلاۃ قیام اللیل پڑھ رہی ہیں، تو یار میں تو جوان ہوں، میں بھی ذرا ہمت کروں۔ جیسے الحمدللہ مثلا یہ درس ہے صبح کا شام کا، اللہ محروم نہ فرمائے قیامت تک، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں سے اور نسلوں کی نسلوں سے بھی اپنے دین کا یہی کام لیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یقین فرمائیں ہماری دینی فقیری ڈھیلے کی بھی نہیں ہے، صرف درس کی برکت ہوتی ہے۔ دیکھو نا ہم مغرب کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میں نے درس دیں، مغرب کی نماز پڑھوں گا تو درس دوں گا،
اچھا اب مغرب کی نماز نصیب ہو گئی درس کی وجہ سے، اب درس ختم کریں گے، عشاء کی اذان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جب عشاء کی اذان ہو گئی ہے تو اب باہر تو نکل جائے گا مولوی، عشاء تو پڑھے گا نا۔ اچھا جب طالبوں کو دیکھے گا کہ یار یہ بوڑھے بوڑھے بھی طواف کے لیے جا رہے ہیں، اس کو بھی شرم آئے گی، یار میرے طالب ہو گئے وہ طواف کریں تو استاد ہو کے بیٹھ رہے ہو، تو ایک آدھا طواف بھی نصیب ہو جائے گا۔ صبح کو درس دینا ہے تو صبح کی نماز بھی نصیب ہوگی تو درس دیں گے۔ جب درس ختم ہوگا اشراق کا وقت ہو جائے گا، سارے شاگرد اشراق پڑھ رہے، اب استاد کیسے بیٹھا رہے کہ یار شاگرد پڑھ رہے ہیں، شرم کرو، تم بھی پڑھ لو 2 رکعت۔ چلو وہ 4 پڑھ رہے ہیں، تم نالائق ہو، تم 2 تو پڑھ لو۔ وہ دیکھو جوان آدمی ہے، طواف 2 کریں، چلو ایک آدھا تو تم بھی کر لو نا یار، کیا کہیں گے شاگرد بڑا استاد نالائق ہے، ہم طواف کرتے ہیں استاد گھر جا رہا ہے۔ تو یہ اس قرآن کی درس کی برکت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی پیر فقیر ہیں، پیر فقیر مٹی ڈھیلے کے بھی نہیں ہیں۔ جس دن درس نہ ہو ہم بھی کہیں بیٹھے کافی پی رہے ہوتے ہیں، کسی دوست کے پاس بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، یار آج چھٹی، آج درس نہیں، چلو آج پکنک پہ نکلتے ہیں، کوئی لانگ ڈرائیو پہ نکلتے ہیں، بیچ میں نکل جاتے ہیں۔ اس دن نہ حرم کی نماز نصیب ہوتی ہے نہ طواف نصیب ہوتا، تو یہ درس کی برکت ہے، ہماری فقیری نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ اسی لیے حدیث محمد مصطفیٰ ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا اور خاص طور پہ عشر الاواخر آتا تھا، آخری 10 دن آتے فرماتے شد مئزرہ وایقظ اہلہ، کہ آپ اپنی چادر پھر کس کے باندھ لیتے تھے، مانا بیوی ان سے دور ہو جاتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب صبح کو جب اٹھتے تو آپ کے حجرے مبارک کے ساتھ ہی تو بی بی فاطمہ الزہرا کا حجرہ تھا نا، یہ جب آپ مدینے میں جاتے ہیں نا، یہاں بی بی فاطمہ پہ لوگ سلام پڑھتے ہیں، یہ بی بی صاحبہ کی قبر نہیں ہے، یہ بی بی کا حجرہ ہے۔ بی بی صاحبہ کی قبر مبارک جو ہے جنت البقیع میں ہے، یہ وہ حجرہ مبارک ہے، آپ کا گھر ہے، یعنی بی بی رہتی ہی ہیں۔ تو حضور اپنے حجرے مبارک سے، چونکہ بی بی عائشہ کا حجرہ پھر ساتھ بی بی فاطمہ کا حجرہ ہے، تو جب اپنے گھر مبارک سے تشریف لے آتے تو بی بی فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دولت کماؤ، رزق تو ہمارے ذمہ ہے، رزق تو ہم نے دینا ہے، آپ کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انجام اسی کا ہے جو اللہ سے ڈر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے چلتے ہیں۔ ان تمام آیات کے بعد آج جو ہم نے آیات مبارک تلاوت کی ہیں، اللہ فرماتی ہیں وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ حضور کے پاس کیوں ایسی نشانی نہیں آئی رب کی طرف سے؟ مانا ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو ہم مانگتے ہیں، ورنہ اللہ نے تو بڑے معجزے دیے حضور کو، لیکن کفار مکہ جیسے کہتے تھے نا کہ جی جبل صفا سونے کا بن جائے، مکے میں نہریں جاری ہو جائیں، کھیتیاں لگ جائیں، باغات لگ جائیں، یا اللہ کے فرشتے اترے خط لے کر ہمارے نام لکھا ہوا ہو کہ فلاں ابن فلان تم میرے نبی پہ ایمان لے آؤ، تو یہ جو اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں، آپ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم جانتے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں، کیوں؟ اس کی وجہ صاف ہے، اولم تأتihim بینۃ ما فی الصحف الاولی، اگر انہوں نے آیات کے آنے کے بعد ایمان لانا تھا جو پہلے کتابیں ہم نے اتاری ہیں ان میں نہیں آئی آیات، تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، صحائف آئے ہیں، اور ہر کتاب میں میرا محبوب تیرا ذکر موجود ہے، پھر یہ کیوں ایمان نہیں لائے؟
اگر انہوں نے آیات و بینات پڑھنے کے بعد ایمان لانا تھا تو پہلی کتابوں میں ہم سب کچھ لکھ چکے ہیں، تمام پیغمبر آپ کی بشارت دے چکے ہیں، یہ تو محض اعراض اور بہانہ ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا تو پھر حضور کو بھیجنے کا فائدہ؟ اللہ تو جانتے تھے نا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا نہیں لائے، تو اس کا بھی اللہ نے فیصلہ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ أَوْ نَخْزَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری، اگر ہم عذاب آپ کے بھیجنے سے پہلے ہم ان پر عذاب کر دیتے، ہم تو قادر ہیں جب ان کو بچا دیتے، لیکن ان کو موقع ملتا بعد کہنے کا، یہ کہتے مولا ہمارے پاس تو تیرا کوئی پیغمبر نہیں آیا، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف اپنا رسول، ہم بھی تیری آیات کی اتباع کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے، اور میرا مولا تیرا تو فیصلہ ہے کہ عذاب نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیجے، تو میرا بدری ہم نے حجت پوری کر دی کہ جو ایمان لے آئے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں لائے گا دنیا و آخرت اپنی خراب کرے گا۔ آپ ان کو کھل کے کہہ دیں قل کل متربص فتربصوا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ ہر آدمی اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے، چلو انتظار کرو، اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو ایک آنے والے وقت بھی انتظار کر رہے ہو نا، کر دو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اب تو چلو کوئی بات بھی کر سکتے ہو، ایمان بھی لا سکتے ہو، لیکن وہ وقت جب آ جائے گا تو تم سب جان لو گے، دیکھ لو گے کہ کون سیدھی رستے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ آج تو دنیا کہتی ہے نا کہ ہم ٹھیک طریقے سے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میرا رستہ ٹھیک ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ میرا طریق ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ تو قیامت میں ہوگا نا کہ کس کا طریق ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کل متربص فتربصوا، جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ چلو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی آنے والے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ کا دربار عدل لگے گا تو فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پہ کون تھا، صراط مستقیم پہ کون تھا اور بھٹکا ہوا کون تھا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم وارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ ہیں جب کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے تو اس دن اونٹ ذبح کرتے ہیں یا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت تقسیم کرتے ہیں یا فروٹ کھلاتے ہیں، بھیجتے، سب ناجائز ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں وفات ہو جائے، ہمارے بھائی سیف الرحمان صاحب تھے نا استاد ان کی بھی ہمشیرہ فوت ہوگی، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تمام فوت ہونے والوں پہ رحم فرما، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اور جو زندہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور مرتے وقت کلمہ شہادت زبان سے جاری فرما لا الہ الا اللہ۔ تو یاد رکھو میرا بھائی یہ بدعات ہیں۔ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے گھر سے 3 دن تک کھانا پینا حرام ہے، بلکہ ہمسائے کا حکم ہے کہ وہ کھانا پکا کے ان کے گھر میں چاہیے، کیونکہ وہ تو مصیبت زدہ ہے بیچارے، وہ اپنے غم میں ہیں، اب کھانا پکائیں، مہمان آ جائیں، ہمسائے آ جائیں، الٹا خیرات بھی کریں، لوگوں کو بھی پہنچائیں، یہ بدعات ہیں۔ اگر خیرات کرنی ہے ساری زندگی پڑی ہے، بعد میں کرتے رہو۔
کہتے جی کہ میں پاکستان سے تقریباً 7 دن پہلے حج سے یہاں مکہ مکرمہ کام کرنے کے واسطے پہنچا ہوں. اگر آپ نے پاکستان سے آئے ہیں عمرہ کیا ہے 7 دن پہلے یعنی شوال میں، تو آپ کا حج تمتع ہوگا، اور آپ کو ایک حج کی بکری دم تمتع دم شکرانہ رکھنی ہوگی. اگر اس بکری کے پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، کوئی بات نہیں، آپ 3 دن روزے رکھ لیں یا تم 2-3 دن حج کو، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے غریبوں کے لیے بھی تو راستہ رکھا ہے نا. 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 کاملہ. کہتے جی کہ میں نے 3 حج کیے ہیں. میرے والد جو ہیں موجود ہیں، ویسے کمزور بھی نہیں ہیں لیکن پیسہ بھی نہیں ہے، ان پہ حج بھی فرض نہیں ہے. اگر آپ ان کے لیے نفلی حج کرنا چاہیں، چونکہ حج تو فرض ان پر ہے ہی نہیں، تو آپ کر سکتے ہیں. بلکہ آپ کے لیے سعادت ہے، اللہ ان کو بھی نفلی حج کا ثواب دے گا، تمہیں بھی حج کا ثواب دے گا. اور تم مکے میں رہنے والے ہو تو تمہارا حج جو ہے حج افراد ہوگا. حج افراد کرنے والوں کے لیے حج کی بکری نہیں ہوتی. یہ وہی بات ہے کہ میں نے والدہ کا حج کرنا ہے، وہی ایک ہی مسئلہ ہے، کریں بالکل کریں. اگر رقم ادھار لے کے اپنی زمین رہن دے دے تو رقم دینے والا تمام اخراجات خود برداشت کرے. اس زمین کی آمدن اس کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ مثلا مجھے اس نے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا، میں نے 10 ایکڑ زمین یا 2 ایکڑ زمین اس کے پاس رہن رکھی. اب اگر وہ 2 ایکڑ زمین سے 5 سال تک 2 لاکھ روپیہ مزید کما لے تو اچھا پیدا ہو گیا. رہن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے میں وقت پہ پیسے ادا نہ کروں تو وہ رہن شدہ چیز کو بیچ کے اپنا حق لے سکے. یہ نہیں کہ رہن کا فائدہ وہ اٹھاتا رہے. کہتے جی کہ اسلام میں لڑکے کا جو دعوت ولیمہ ہے، بھائی سنت طریقہ تو یہ ہے کہ جب لڑکے کی شادی ہو جائے یعنی رخصتی ہو جائے اور بیوی جو ہے خاوند کے گھر میں آ جائے اس کے بعد دعوت کرے. آج کل رواج ہو گیا اسی رات کرتے ہیں اور اسی رات بیوی گھر آتی ہے. بہرحال اللہ کرے جائز ہو جائے، لیکن سنت یہی ہے کہ جب آدمی کے گھر میں بیوی آ جائے یا بیوی مل لے، اس خوشی میں 2 دن 3 دن جب اللہ توفیق دے تو دعوت ولیمہ کرے. بعد میں کرے نہ کہ پہلے کرے. جب آدمی فوت ہو جائے تو برادری کو روٹی دیں، برادری روٹی دے، نہ کہ تم برادری کو روٹی دو. یہ 8,500 میں اس کا آدھا حصہ 4,250 میں، یہ نہیں سمجھ. بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے 8,000 یا 8 لاکھ لگایا اور شرط یہ ہے کہ ہمیں نفع جو ہے وہ 1 لاکھ ملے گا، نقصان میں ہم شریک نہیں ہوں گے تو حرام. اگر ہم وہ یہ کہیں کہ جی آپ کا پیسہ آ گیا، متوقع امید یہ ہے کہ آپ کو اتنی نفع ہوگا لیکن ہو سکتا ہے گھاٹا بھی ہو جائے. اور یہ اس قسم کی جو سکیمیں ہوتی ہیں نا، انشاءاللہ اصل کو بھی روتے رہو گے. نفع تو خیر جب ملے گا، اگلا اتنا پاگل ہو گیا تم سے 8,000 لے کے 4,500 تمہیں نفع دے 50%. بڑے سے بڑے بزنس مین جو ہیں ان کو بھی 20-25% نفع ہو جائے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ دفعہ بڑا نفع ہوا. یہ اس لیے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ لوگ پیسے ڈھل ڈال دیتے ہیں گھر کی پونجیاں بیچ کے، اور انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ پیسہ لے کے بھاگ گئے. کہتے جی کہ میں پاکستان سے 1 ہفتہ ہو گیا ہے آیا ہوں، میں مکے میں کام کرتا ہوں.
میں نے احرام نہیں باندھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو میرے بھائی سخت ہیں, وہ کہتے ہیں ڈیوٹی پہ جاؤ یا چھٹی جاؤ یا ملنے جاؤ, جب واپس آ رہے ہو تو بغیر احرام کے نہ ہو. عمرہ بھی کرو, نہیں کرو گے تو دم دینا پڑے گا. عمرہ بھی کرنا ہوگا, دم دینا ہوگا. البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گنجائش ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں تو ڈاکٹر ہوں, ملازم ہوں, ڈیوٹی پہ گیا تھا, وہاں پہ ڈیوٹی پہ آ رہا ہوں, عمرے کی کوئی نیت ہی نہیں تھی. تو کہتے ہیں دم سے بچ جائے گا. وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرو. سارے امام کہتے ہیں عمرہ لازم کرے, اچھا ہے, کیونکہ مفت میں عمرہ مل رہا ہے. دیکھا نہیں لوگ 50,000 خرچ کر کے عمرہ کرتے ہیں, تم تو ویسے ہی چھٹی کاٹ کے آ رہے ہو, ٹکٹ موجود ہے, 1 گھنٹے میں کیا تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کرے گا تو دم نہیں پڑے گی, اگر کرے گا تو کوئی منع نہیں کرتا کہ نہ کرو. لیکن امام صاحب بڑے سخت ہیں, فرماتے ہیں کہ جب میقات بنا دیا گیا تو مانا ہی یہی ہے, اگر چابی ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر میقات بنانے کا فائدہ کیا ہوا. ہم چاہیں تو باندھ لیں, نہ چاہیں تو نہ باندھیں. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ امام صاحب جو ہے نا, ان کی نظر بڑی وسیع ہے. وہ اس انداز میں سوچتے ہیں کہ بھئی دیکھو نا کہ اصل حکم تو یہی ہے نا کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرو. اور پھر میرے مدنی سرکار کبھی زندگی میں میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرے, صرف ایک دفعہ فتح مکہ کے موقع پر, اور وہ بھی حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی. پھر بھی حضور نے جعرانہ سے عمرہ کیا. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ عبادت کرنے میں فائدہ ہے یا نہ کرنے میں فائدہ ہے. اچھا, فرض محال ہم نے عمرہ کر لیا, قیامت میں فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی اگر کرتے تو ٹھیک تھا, نہ کرتے تو گناہ نہیں, لیکن جو کیا ہے اس کا اللہ ثواب دیں گے کہ نہیں دیں گے. اچھا, اگر قیامت میں فیصلہ ہوا کہ عمرہ کرنا ضروری تھا تو جس نے نہیں کیا وہ کیا کرے. اس لیے امام صاحب کی نظر جو ہے نا بڑی وسیع ہوتی ہے. مطلب ایک چیز کو نہیں دیکھتے ہو, تمام احادیث رسول پہ نظر رکھتے. اس لیے وہ ایسا حکم لیتے ہیں کہ جو سب. اچھا, اسی طرح جہاں کچھ حلال حرام کا مسئلہ آ جائے وہ سخت سے سخت حکم دیتے ہیں کہ بھی ساری زندگی حرام میں جو پڑا رہے بہتر ہے نا کہ حرام کے قریب ہی نہ جائے. اس لیے ان کے احکام جو ہیں بے انتہا سخت ہوتے ہیں. کہ دیکھو نا, مثلا ایک آدمی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں نے نشے میں طلاق دی. اچھا, بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نشے میں طلاق دی ہے, جب عقل ہی ٹھیک نہیں تھا تو طلاق نہیں ہوئی. آدمی نشے میں تھا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کو یہ دیکھو کہ جب تم نشے میں تھے تو تمہیں لفظ طلاق کیسے سمجھ آیا. تم تو نشے میں تھے, طلاق کے بجائے تم نے ہلاک کیوں نہیں کہا, طلاق کیوں نہیں کہا, طلاق کیوں نہیں کہا. آخر نشے میں لفظ طلاق جو نکلا نا, تم ٹھیک ٹھاک تھے, نشہ میں جلوان ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چلو فرض وال ہم کہیں کہ نہیں ہوئی اور وہ ہم طلاق ہو گئی ہو, ہمیشہ بنا ہوتا رہے, اس سے تو بہتر ہے نا اس کو بچاؤ, دور کرو, حرام سے ہٹ جائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام صاحب کو اللہ نے اتنی فقہ دی تھی, اتنی بصیرت دی تھی, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ اگر دیکھا جائے نا تو ساری مخلوق فقہ کے اندر تو امام صاحب کے آگے بچوں کی جگہ ہے. اور باقی بھی ساری دنیا اگر تفقع کو دیکھا جائے امام صاحب کا تو معلوم یہ ہوگا کہ سب ان کے بچے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی بصیرت دی تھی. اس لیے وہ ایسے مسائل میں بالکل وہ پہلو ہے کہ اب دیکھو نا, ظہر کی نماز ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے, کوئی جھگڑا نہیں. بھائی 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو کوئی جھگڑا نہیں. لیکن ایک آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے. اچھا, حدیث 4 میں بھی ہے, 2 میں بھی ہے. اب جس نے 4 پڑھی, قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ نہیں, ظہر سے پہلے 2 ہی سنتیں موقع تھی, تو باقی 2 ضائع تو نہیں جائیں گی, نفل کا ثواب مل جائے گا. جس نے پڑھی ہے اللہ اس کا اجر تو ضائع نہیں کریں گے.
اچھا اگر فیصلہ ہوا کہ نہیں پڑھنی ہی 4 تھی تو نے 2 پڑھی ہیں 2 رکعت کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے بڑا ہی جامع ماننے کامل قسم کا قول ہمیشہ لکھتے ہیں. اب دیکھو آمین ہے، جو زور سے آمین کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیا ہے اچھی بات، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور مل کے کہہ رہے ہیں، زور سے کہہ رہے ہیں، آمین بالجہر کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن امام صاحب کہتے ہیں ایسا کرو، کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ دیکھو کہ آمین دعا ہے یا غیر دعا ہے. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ قبول فرما، اللہم اجب، یا اللہ دعا ہماری. تو فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے یا دعا نہیں ہے. دعا تو ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ دعا زور سے مانگو یا ایسا مانگو. ادعوا ربکم. اچھا جس نے آہستہ مانگی آمین تو کہا ہے، اور قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو گیا. زور سے مانگی آمین تو کہا لیکن آیت پہ عمل نہ ہوا. آپ دیکھیں گے جامع قول کس کا بن گیا. اور میں جو زور سے کہتے ہیں الحمدللہ، ایسا کہتے ہیں الحمدللہ، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والے تو مسئلے نہیں ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تم دیانتداری سے، عقل سلیم سے بغض، حسد، عصبیت کو نکال کے بیٹھو گے، پھر غور کرو گے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، امام مالک کا یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، صاحبین کا یہ قول ہے، امام ظفر کا یہ قول ہے. پھر تمہیں پتہ لگے گا اگر علم رکھتے ہو کہ کس کے قول میں گہرائی اور گہرائی اور جامعیت پائی جاتی ہے. وہ ایک ہمارا آدمی تھا، وہ اپنا اس کو ایسے مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ ملکی صاحب کے چکروں پہ مارنے ہو کہ اسی بھی اپنے قول سے عمل کرنا ہوتا ہے، سانوں کی کسی سچا انہیں کیا جی بادشاہ کیوں محنت پہ کرتے ہو، ہم خواہ اپنا مغل پہ حلال کرنے ہو. ابھی تو کسی بھی نہیں مننی ہے، ابھی تو مننی ہے ساری عقل کے بنی، لہٰذا ابھی یہ خود ہی وہاں وہ تو ٹھیک ہے، تو سچا ہے، واقعی سچی بات تھا تو بیچارہ جلد، لیکن بات بڑی کی ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، انہوں نے بات بڑی کی ہے. اچھا جی مسلمان مرد عورت کا کفن میں وہ کفن پہنا کرے تو کفن والے مولوی سے پوچھو. اگر میرے بھائی کنکریاں آپ نے اپنی مار لی ہیں، کسی نے تمہیں وکیل بنایا ہے، پہلی اپنی کنکریاں مار کے پھر نیت کر کے اس کی طرف سے مارو. ہم نے سنا ہے، سنا تو آپ نے بہت کچھ ہے کہ فاتحہ کے بغیر جنازہ کی نماز نہیں ہوتی. پہلے یہ فیصلہ کرو کہ نماز ہے یا دعا ہے. جب یہ فیصلہ کر لو تو مسئلہ پوچھ لینا. نماز کوئی ہوتی ہے جس میں رکوع بھی نہ ہو، سجدہ بھی نہ ہو. اللہ اکبر. اگر کسی نے جدہ سے رمضان کے بعد عمرہ کر لیا، وہی بات ہے، حج چمچ تو ہو جائے گا، ایک بکری رکھے گا. اگر کہتے جی کسی کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے تو مکان بنانے کے لیے وہ بینک سے سودی قرضہ لے لے. میری رائے میں یہ ہے کہ نہ، سود لعنت ہے، اس سے بچو. یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے دور رہو. بغیر مکان، جن کے پاس مکان نہیں ہو زندگی نہیں گزار رہے ہیں. بلکہ آپ حیران ہوں گے، میرا ایک دوست ہے، اب تو پتہ نہیں کہاں ہے، مدت ہوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو ماشاءاللہ بہت بڑے ہو، یعنی بہت بڑا ٹاپ بزنس مین لوگوں میں سے ہے. میں نے اس کو کہا یار تمہارے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اتنا پیسہ ہے، ہر ملک میں تمہارا کام ہے، تم نے مکان کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے کہا مکی صاحب مکان بے وقوف بناتے ہیں، عقل مند کرایہ دے کے رہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بے وقوف ہو گیا، میں 5 کروڑ مکان پہ گلاب کا کوئی 5 کروڑ سے بزنس نہ کروں. 5 کروڑ والی کوٹھی جس نے 5 کروڑ لگایا ہے میں 30,000 روپے کرایے سے لے لوں گا. اس کا 5 کروڑ لگا ہے، میں 30,000 روپے میں رہتا ہوں.
مکان تو بے وقوف بناتے ہیں، عقل مند تو کرائے پہ رہتے ہیں، اس لیے مکان بنانے کے لیے قرضہ لینا وہ بہادری تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں، میں نے ابھی بتایا نا بی حفصہ سے روایت ہے کہ حضور نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی۔ باقی کہہ دینا کہ ضعیف ہے، جو نہ ماننا ہو سب ضعیف ہیں۔ تو اگر ایک دن ہمت کرو گے جتنی ضعیف حدیثیں ہیں نا ساری سیاح سے سنن سے نکال دو، دیکھو باقی بچتا کیا ہے پلے میں۔ یہ ایک دفعہ ہمت کرو، سارے مولوی ہو جاؤ کٹھے۔ یہ جو ہے نا مثلا سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن نبی داؤد، اسی طرح جتنی سنن ہیں، جتنی مصنفات ہیں، جتنی مسندات ہیں، جتنی مرسلات ہیں، ان سب سے ضعیف حدیثیں نکالو، باقی دیکھو ہے کیا تمہارے پلے۔ اور دعا کرو اللہ ہدایت سے۔ حدیث سمجھنے کے لیے بہت بڑے عقل کی ضرورت ہوتی ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے کیا فضائل میں بیان ہو رہی ہے یا عقائد میں۔ اور دوسرا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اور دوسری جگہ بھی متن موجود ہے، طرق موجود ہے یا طرق موجود نہیں ہے۔ اس لیے میرا بھائی ہر بات کے یہ نہ کہہ دیا کرو۔ ابھی وہ ایک آدمی مجھے ملا کہنے لگا کہ وکیل صاحب رہے گا جی وہ نہیں پڑھا لکھا نوجوان ہے لیکن مجھ سے کبھی کبھی محبت بھی کرتا ہے آگے، کیا لگا یہ تبلیغی جو ہے نا یہ تو سارے کافر ہیں۔ چلو بے بندی ہوتے پکے کافر۔ میں کیا یہ اپنے یار سب پگڑی والے لگا کمال کرتے ہو تو مشرک ہیں۔ میں کسی انہوں نے اسلام پوچھتے وہ ڈبل ٹرپل کافر۔ میں کیا بچ بھی نہیں گئے بندے، تھوڑے بہت کوئی گل نہیں، 2-4 اسی ہیں نا۔ ماشاء اللہ ایک مدرسے میں 100 بچہ ہو، اس میں 90 فیل ہو جائے 10 پاس ہو تو شکایت استاد کی ہوگی یا بچوں کی ہوگی؟ اچھا حضور کی امت آئی کہ ان لوگوں نے محنتیں کر کے کروڑوں لوگوں کو نوابی بنایا، تم نے 1 منٹ میں کافر بنا دیا۔ اور یار خدا کا خوف کرو، کوئی اگر بدعت میں ہے جا کے اصلاح کرو، اس کے ساتھ ملو گے میرا بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، یہ عمل پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ مل کے ہمت، یہ تو نہیں ہے کہ بس بیٹھ کے سب کو کہتے یہ کافر یہ کافر یہ کافر وہ کافر یہ کافر، صرف ایک اکیلا میں مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ مہربانی ہے کہ میرے ساتھ کبھی کبھی مل لیتا ہے اس طرح کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، خواب دیکھا ہے نا بیوی سے تنگ ہو اس لیے خواب آ رہے ہیں، طلاق چلا کے نہ دو، خیر ہے یہ بیوی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خواب دیکھا ہے حضرت نے، وہ یہ والدہ کہتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، میں نے خواب دیکھا ہے تمہارے لیے کہ طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق سے اللہ کا عرش کھل جاتا ہے۔ تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے طلاق، کوئی خواب حساب نہیں۔ میرے والد بہت ہو گئے، حج کرنا ہے، مکے میں رہتے ہو حج مفرد کرو، والد کے لیے ضرور کرو، حج مفرد کرو گے۔ ہماری کمائی میں خمس پتہ نہیں وہ 5واں وہ بیت المال کا زمانے میں ہوتا تھا، اب تو وہ بیت المال ہے ہی نہیں۔ طواف اپنے لیے کر کے دعا کرو جس کے لیے چاہو، عمرہ کر کے میں نے بال کٹوانا ٹھیک ہے نہیں، اس طرح پھرواؤ افضل ہے، کٹواؤ تو سارے سر کے بال کٹواؤ، یہ کٹ نہ لگاؤ۔